حدیث نمبر 64 مومن کی سمجھداری. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. یعنی ایک بار نقصان پہنچنے پر دوبارہ نقصان اٹھانے سے محتاط رہتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، کیئرفل ہوتا ہے. یعنی جب ایک دفعہ ڈس لیا جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بہت ہی دھیان سے قدم رکھتا ہے کہ کہاں سے مجھے کسی سانپ نے ڈسا تھا یا کسی نے نقصان پہنچایا تھا. لیکن جب کوئی انسان ایک دفعہ ڈسا جائے اور پھر غافل ہو جائے اور بار بار ڈسا جائے تو ایسا انسان بے وقوف ہے. جب ایک دفعہ کسی سے دھوکہ کھا جائے اور نقصان اٹھا جائے تو پھر دوسری دفعہ اس شخص سے معاملہ کرتے ہوئے بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو یہاں ہمارے دین کا ایک اصول ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ محتاط ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا کہ لوگ بار بار اس سے بدسلوکی کا معاملہ کریں. یعنی مومن تجربہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ تجربہ نہیں کرتا، ایک تجربہ ہی اس کو کافی ہوتا ہے. پھر اسی طرح دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے. اس کا مطلب آتا ہے کیا مطلب ہے؟ یہ سنا ہوا سب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرم دودھ پیتے ہوئے منہ جل جائے تو پھر ٹھنڈی لسی پیتے وقت بھی انسان اس میں پھونک مار دیتا ہے کہ کہیں اس سے بھی منہ نہ جل جائے. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اتنا محتاط ہو جاتا ہے. یعنی ایک بار جو غلطی ہو جاتی ہے وہ دوبارہ نہیں دہراتا، دوبارہ اس جگہ پر پہنچ کر وہ ایک دم کانشیس ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح جب ایک بار کسی جگہ سے کوئی تنگی یا تکلیف یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہو تو پھر انسان دوبارہ اس جگہ پر ہاتھ نہیں ڈالتا، ان لوگوں سے محتاط رہتا ہے، ان کاموں سے بچ کے رہتا ہے. مثلا روٹی پکاتے ہوئے اگر آپ کا ایک دفعہ ہاتھ پھولی ہوئی روٹی کی بھاپ سے جلتا ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ پھولی ہوئی روٹی کو ہاتھ سے نہیں اٹھائیں گے، چمٹے سے ہی اٹھائیں گے کہ نہیں یہ پھٹ گئی تو یہ تو مجھے ہی جلا دے گی. اسی طرح اگر آپ کسی کپڑے کے ساتھ کوئی برتن گرم اٹھا رہے ہیں اور ہاتھ آپ کا جل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مناسب کپڑا نہیں لیا. دوبارہ جب آپ کبھی اس طرح اٹھانے لگیں گے تو اس کو پراپر طریقے سے اٹھائیں گے. تو یہ زندگی کے سارے معاملات میں ہی ہے کہ جس چیز سے ایک دفعہ انسان کو نقصان پہنچے پھر دوسری دفعہ وہاں سے نہ پہنچے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوان اونٹنی ہدیے میں دی اور آپ نے اس کے عوض میں اسے 6 اونٹنیاں عطا کی، پھر بھی وہ آپ سے خفا رہا. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اللہ کی حمد اور اس پر ثنا کی. پھر فرمایا فلاں نے مجھے 1 اونٹنی ہدیہ میں دی تھی، میں نے اس کے عوض اسے 6 جوان اونٹنیاں دی، پھر بھی وہ ناراض رہا. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سوائے قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی کے کسی کا ہدیہ قبول نہ کروں، کیونکہ یہ دے کر پھر زیادہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی جواب میں انہیں جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے. تو ہر اعتبار سے یعنی معاملہ کرتے وقت جب انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ایسی کوئی بیڈ ہیبٹ ہے کہ جو آپ کو آئندہ زندگی میں تکلیف دے سکتی ہے تو پھر ایسے لوگوں سے محتاط رہا جائے. استاذہ میں سوچتی ہوں کہ مومن جو ہے وہ اس کے اندر ایک سادگی ہوتی ہے نا. تو بہت سے لوگ جو کہ دین کو نہیں اتنا سمجھتے وہ دیندار لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نا سادہ ہے اور بے وقوف ہے اور اسے ہم بار بار دھوکہ دیں گے، تو اس کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ حدیث مجھے پھر یاد آتی ہے کہ مومن سادہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ بے وقوف نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی چیز سے وہ گزرتا جائے. بالکل بالکل صحیح کہا. اس میں آپ دیکھیے ایک پچھلی حدیث کے ساتھ اس کا کیسے لنک بنتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں. بعض لوگ پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں
مثلاً آپ نے ایک دفعہ مدد کی، پھر وہ کسی اور طریقے سے آپ سے مانگیں گے، پھر وہ کسی اور طریقے سے، حالانکہ وہ اتنے ضرورت مند ہوتے نہیں. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر اسی شخص کو ہی میں بار بار دیتا رہوں تو باقی محتاجوں کا کیا ہوگا. تو پھر وہ تھوڑی سی تحقیق کرتا ہے، پھر وہ مال دینے کی بجائے کوئی اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اس کو کمانے کا طریقہ بتا دیتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کی مدد کر دیتا ہے. پچھلے دنوں ہم کسی کے یہاں ملاقات کے لیے گئے تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے ایسے کہیں کچھ کام کر رہا تھا تو وہاں کسی سے ایسی دوستی ہوگی، اگلے دن وہ گھر آ گئے تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ میری بڑی کچھ مالی مجبوریاں مشکلات ہیں تو مجھے کچھ پیسے دے دیں. تو بیٹے نے چیک لکھ کے دے دیا، 5 لاکھ کا چیک دے دیا اس کو، اور کوئی اس کا پوری طرح عطا پتہ وغیرہ بھی نہیں لیا. ہوا یہ کہ 2-4 دن پھر گزرے، پھر آ گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو میری مدد کریں. تو ان کے بیٹے کے دوست نے ان کی چیک بک چھپا دی کہ یہ پھر دوبارہ سے یہی کچھ کرے گا، کیونکہ جو ابھی پیسے دیے ہیں اگر بیٹی کی شادی کرنی تھی تو اس میں سے بھی کام چل سکتا تھا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آپ کی سادگی سے یا آپ کی نرم دلی سے یا آپ کی ہمدردی سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو ڈانٹ دیں اور انہیں کہیں مجھے چل گیا پتا، تم ہو ہی ایسے، تم فلاں ہو. نہیں، کچھ نہیں. بدتمیزی اور بد اخلاقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انسان محتاط رہے اور اس کو مدد کے آلٹرنیٹ طریقے بتائے جس میں اس کی اپنی ایفرٹ بھی کچھ شامل ہو جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ نے اس کو کہا کہ جو بھی ہے تمہارے پاس لے آؤ. تو پھر اس کو رسی اور کلہاڑی دی اور کہا جنگل سے جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور پھر اپنا گزارا کرو. تو اس طرح بھی انسان کو محتاط ہونا پڑتا ہے کبھی. استاد، میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں یہ ساری چیزیں ہیں یعنی ہمارے اندر کہ اگر ایک دفعہ ایک چیز سے ہاتھ جل جائے تو دوسری دفعہ ہم اس سے بہت احتیاط سے، لیکن یہ آخرت کے معاملے میں بہت کم ہے. یعنی ایک دفعہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کیوں ہوا، تو پھر دوبارہ بھی وہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی وجہ سے رات کو لیٹ سونے سے یا کسی طرح فجر صبح نہیں پڑی تو آئندہ کے لیے احتیاط کرے کہ رات کو اس ٹائم پہ نہیں سونا میں نے، میری فجر. جیسے وہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال صرف گزرا کہ یہ ریاکار ہے. اور کہتے ہیں کہ شاید سفیان ثوری تھے کہ میری 6 مہینے تک تہجد میرے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق لے لی صرف اس خیال کی وجہ سے. تو ان چیزوں پہ بھی چیک رکھنا. حدیث نمبر 65 اصل عمارت. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں کہ دنیا کا سامان زیادہ ہو. امیر وہ شخص نہیں جس کے پاس بہت دنیا ہے، بلکہ دولت مندی تو یہ ہے کہ دل غنی ہو، یعنی انسان کے اندر ایک قناعت ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو، یعنی غریب ہونا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر بھی دل کا فقر ہے. یعنی اصل فقیر ہوا جس کا دل فقیر ہے، کہ دل میں ایک محتاجی لگی ہوئی ہے. تو یہ جو دل کا غنا ہے، دل کے اندر قناعت ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے الحمدللہ، 2 وقت کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، اچھا ٹھکانہ ہے، اچھی کمپنی ہے، دین کا علم مل رہا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ سب کچھ ہے میرے پاس. لیکن بہت سے لوگ نعمتیں دیکھ نہیں سکتے، ان کو نظر نہیں آتی. 2 وقت کا اچھا کھانا مل جانا کسی کو، یہ بہت بڑی بات ہے. انسان اگر سوچے ان لوگوں کے بارے میں جن کو نہیں ملتا، نہانے کے لیے پانی مل جانا، کپڑے دھونے کے لیے صابن مل جانا، اور اسی طرح بیمار ہونے پہ دوا مل جانا، روحانی ضروریات کا پورا ہونا،
دین کا علم ملنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نعمتیں. لیکن کچھ لوگ ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ کہیں وہ میں تو نہیں کہ جس کے پاس سب کچھ. مثلاً آپ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو کچھ دیا، چاہے ڈائریکٹ آپ کے پاس تھا یا کسی نے آپ کی مدد کی، تو آپ یہاں بیٹھے ہیں نا. اب اس میں انسان ان کو دیکھتا رہے، اچھا فلاں تو کینٹین سے یہ بھی کھا رہا ہے اور فلاں تو وہ کر رہا ہے اور میرے پاس نہیں، اور رونا دھونا شروع کر دے اور سیلف پٹی کا شکار ہو اور غمگین ہو اور دکھی ہو، پریشان رہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو آپ سوچئے کہ اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہوگی کہ انسان وہ چیزیں نہ دیکھے جو ہیں، ان کے بارے میں رنجیدہ اور غمگین رہے جو نہیں ہے. ایسا شخص زندگی بھر کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نعمتیں نہیں دیکھ رہا، وہ کمی کو دیکھ رہا، محتاجی کو دیکھ رہا ہے. تو اس دنیا میں تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی محتاج ہے، وہ بھی فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صرف اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، باقی سب کو کوئی نہ کوئی حاجت لاحق ہے. ہم سب کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم سب کو نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم سب کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کتنی ضروریات ہیں ہمارے ساتھ، کوئی امیر ہو غریب ہو، سب کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک قناعت ہو، غنا ہو، اور ایسا شخص بڑا ہی خوش قسمت شخص ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے. جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی پیشانی میں رکھ دیتا ہے، سامنے رکھ دیتا ہے، اس کا فقر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے. ہر وقت اس کو فقر اور محتاجی نظر آتی ہے. تو یہاں پر عرض لفظ آیا، کثرت العرض. عرض کہتے ہیں عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، دنیا کی زیب و زینت. اور یہ فقیری کب بڑھتی ہے؟ جب انسان کے اندر زیادہ کی ہرس ہوتی ہے، اور زیادہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. یعنی ضروریات تو بہت سے لوگوں کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی وانٹس جو ہوتی ہیں، ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں، ان کی ہرس جو ہوتی ہے، وہ حد سے بڑی بھی ہوتی ہے، اور اسی ہرس سے منع کیا گیا ہے. اور یہ ہرس جو ہے، اس کا ایک نام شح بھی ہے، دل کی تنگی، جس میں انسان کے پاس ہوتا بھی ہے تو انسان دوسرے کو دینا نہیں چاہتا، کیونکہ میرے پاس تھوڑا ہو جائے گا، میرے پاس کم ہو جائے گا. حالانکہ انسان کا مال کیا ہے؟ وہ جو اس نے کھا لیا اور جو اس نے پہن لیا، اور باقی تو دوسروں کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہماری اصل محتاجی کیا؟ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس کتنا ہے. بعض اوقات ضد میں دوسروں کو دکھاتے ہیں. ایک کمپٹیشن سا ہوتا ہے نا خاندانوں میں، کولڈ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آمنے سامنے آ کے بھی، کہ ہم اپنے رائیولز کو یہ دکھانا چاہتے ہیں دیکھو کتنا ہے ہمارے پاس. شادیوں میں بڑھ چڑھ کے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ بعض اوقات بہت سے قرضے اٹھا کے خرچ کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ دکھاوا، کہ ہم دنیا میں دوسروں سے پیچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. صرف ضرورت کی چیزیں نہیں لیتے، بہت سا تو صرف زیب و زینت کی نظر ہو جاتا ہے. مہنگے مہنگے کپڑے سلوانا اور مہنگے مہنگے جوتے اور ہر چیز بہت برانڈ کی اور بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ درجے کی. اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ضرورت پوری کرنا، دکھاوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اسی چیز کا خوف کیا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، بلکہ کس سے ڈرتا ہوں؟ کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ شیطان کے راستے میں. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے. دنیا چاہنے والا کبھی سیر بھی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے،
علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جو کسی اور کے ہاتھ میں ہے. کسی کا گھر اچھا دیکھا تو غم میں مبتلا ہو گیا، کسی کا کپڑا اچھا دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں، کسی کا پرس اچھا دیکھا تو اندر سے کڑنے لگ گئے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ دنیا کی محبت ہے، اور دنیا میں پیچھے ہونے کی وجہ سے سیلف پٹی کا شکار ہونا ہے. تو انسان کی عزت اس میں ہے کہ انسان لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا شرف اس کے رات کے قیام میں ہے، اور اس کی عزت اس چیز سے بے نیاز ہونے میں جو لوگوں کے پاس ہے. اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا. یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اس کو رزق دیا گیا، اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. کامیاب ہے وہ شخص کہ جو ہے اس پہ راضی ہے، زیادہ کی لالچ نہیں. مل جائے تو خوش ہے، شکر گزار ہے، نہ ملے تو محرومیوں پہ جلتا اور کڑتا نہیں رہتا. جب دنیا کی کمی کا شکار ہو نا اور یہ رونا آئے کہ کھانے کو نہیں ہے فلاں نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال دیکھ لینا چاہیے کہ 2 ماہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا. کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دن بھی اگر علم کے راستے میں ہمیں گرم ناشتہ نہ ملے یا صحیح طور پہ ہماری مرضی کا کھانا نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس راستے کو، باقی سب تو اچھا، کھانا اچھا نہیں، کیا پڑھنا، ایسے تھوڑی پڑھائی ہوتی ہے. تو پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے نا، کتنی بڑی دولت گنوا دیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فرنیچر کتنا تھا، صوفے کتنے تھے، کارپٹس کتنے تھے، ڈیکوریشن پیس کتنے تھے. کیا انہی چیزوں میں عزت ہے انسان کی؟ اگر یہ عزت کا معیار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں. پھر عزت کا معیار دنیا کا زیادہ ہونا نہیں ہے، اللہ کا تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس لیے ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے، اپنی کمی کوتاہی پر نادم ہونا چاہیے، نہ کہ اس بات پہ روئیں کہ ہمارے پاس دنیا کم ہے دوسرے کے مقابلے میں. اور جب ایک کو کمپیٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک اور کے ساتھ کمپٹیشن لگا لیتے ہیں، کہیں بھی رکتے تھوڑی ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور دیکھا کہ اس کے نشان آپ کے جسم پہ کھپ گئے. وہ رونے لگے کہ کیسے رو، کسرا کے لیے تو اتنا کچھ اور آپ کے لیے یہ بستر. آپ نے فرمایا خطاب کے بیٹے کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ ہمیں آخرت ملے اور ان کو دنیا؟ میں نے کہا کیوں نہیں. یہ جو دنیا کی محبت استاذہ یہ انسان کے اندر ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ احرص علی ما ینفعک. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے کیا جائے اور ان چیزوں کو شعوری طور پر کم کیسے کیا جائے؟ یہ جو ینفعک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، یعنی تمہاری آخرت کے لیے فائدہ دینے والی ہیں اور دنیا میں تمہاری عزت برقرار رکھنے والی ہیں. مطلب اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں. السلام علیکم استاذہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آئی تھی. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مل جائے اور لوگوں کی محبت بھی مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس. تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. تو یہ جو دل کی تنگی ہے یا دل کے اندر دنیا کی محبت جب آتی ہے تو پھر لوگ بھی ہم سے دور بھاگتے ہیں. بالکل، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر لالچ ہے اور یہ ایک کے بعد ایک مطالبہ کرتے جائیں گے. ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں کزنس میں اتنا کمپٹیشن کروایا جاتا ہے کہ اس کے مارکس زیادہ آئے ہیں، آپ کے کم آئے ہیں، آپ کو ان سے آگے نکلنا ہے، اس کا اے گریڈ آیا تمہارا بی کیوں آیا ہے، زیادہ پڑھو. اس کمپٹیشن کے چکر میں اکثر بہن بھائیوں میں بھی جو پیار، خلوص، محبت ہوتا ہے وہ سب رائولری کی نظر ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو آپس میں محبت نہیں کر پاتے اس طرح. بالکل صحیح کہا آپ نے. السلام علیکم. اگر ایک چھوٹا سا تجزیہ کیا جائے کہ دنیا کے کام کے لیے ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اور اس علم کو جاننے میں کتنا وقت لگاتے ہیں،
تو شاید زندگی گزر جاتی ہے. وہی کام دنیا کے لیے آپ زندگی گزار کے کریں اور کچھ نہ پائیں، اور وہی کام آپ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے کریں اور بہت کچھ پا لیں. تو یہ چھوٹا سا تجزیہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا کہ ہم اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں، دین کے لیے دنیا میں لگا کے اس کو فائدہ مند بنا رہے ہیں، یا صرف دنیا کی چیزیں حاصل کریں، اچھی تعلیم، اچھے گریڈ، تخمے سجا لیے، باہر سے تعلیم حاصل کر لی، ڈگریاں لے لی، اسکالرشپس مل گئے، لیکن مجھے ملا کیا اس کے عوض؟ صرف دنیا. اور اگر آپ نے قرآن کا علم حاصل کیا تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو گیا آپ کے لیے، اور آپ کی اپنی زندگی کو بھی بچا لی. اور اگر دنیا کا علم حاصل بھی کرنا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا مقصد صرف دنیا کمانا نہ ہو، اس سے بھی بندوں کی خدمت مطلوب ہو اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب پانا مطلوب ہو. مثلاً اگر ایک بچی ڈاکٹر بنتی ہے، مریضوں کو دیکھتی ہے، تو اس کی نیت صرف پیسہ کمانا نہ ہو، بلکہ واقعی انسانیت کی خدمت ہونا کہ ایک رٹا رٹایا جملہ. جب کوئی دکھی ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر آگے بڑھ کر اس کو ہیلپ کرتا ہے، تو یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے کسی کا بھی دکھ درد دور کرنا. لیکن اگر ہماری نیتیں درست ہوں تو. السلام علیکم. استاذہ، مجھے یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اہمیت کی بات ہے. ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہمارے لیے محبت کے لائق بھی ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہو جاتی ہے. اگر ایک مومن کو جو معیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظر آخرت پر رکھے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو دنیا سے زیادہ محبت ہوگی. وہ دنیا میں اپنی زندگی گزارے گا تو صحیح، لیکن اس کی نظر اپنی آخرت پر ہوگی. جی ہاں، وہ دنیا کو بھی آخرت کے لیے ہی استعمال کرے گا. اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ ممن فضل علیہ. کتاب الرقاق. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے جو مال اور صورت میں، شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، یعنی اپنے سے بڑھ کر ہے، تو اسے ایسے شخص کو دیکھ لینا چاہیے جو اس سے نیچے ہے، جس پر اس کو فضیلت دی گئی ہے. ابو ہریرہ کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف دیکھو جو تم میں سے کمتر ہے، جو تم سے کمتر ہے، اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے بڑھتر ہے. یہ لائق تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے، پھر تمہیں اپنی نعمتوں کی قدر آئے گی. ابو معاویہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت جو تم پر کی گئی ہے. طبری کہتے ہیں کہ یہ حدیث خیر کے معنی کو جمع کرنے والی ہے. وہ ایسے کہ بندہ جس حال میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ اس میں خوب محنت کرتا ہے، مگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاتا ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں. پھر جب وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے مرتبے کے ساتھ جا ملو جو اس سے مرتبے میں زیادہ ہیں، تو وہ اپنی حالت کو ان سے کم خیال کرتا ہے. تو اس طرح وہ ہمیشہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے. اور پھر جب وہ دنیاوی حالت کو کم درجے کا خیال کرتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو پاتا ہے جو اس سے بھی کم درجے کے ہیں، تو جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس پہ نعمتیں واضح ہوتی ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں، اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں اللہ کی بہت سی مخلوق کو یہ نعمتیں نہیں ملی. تو اس وجہ سے وہ اپنے نفس پر شکر کو لازم کر لیتا ہے. اس طرح اسے ایسی چیز کی توفیق دے دی جاتی ہے جو آخرت کے متعلق اس کی خوشی اور اس کا رشک بڑھا دیتی ہے. دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم راضی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کر دیتا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھا جائے، اور جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگی جائے،
اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے تو زندگی خوشگوار گزرے گی، ورنہ جلتے کڑتے ہی گزر جائے گی. استاذہ قناعت اسی چیز سے آئے گی انسان کے اندر، جیسے پچھلی حدیث سے اس کا یہ ہے کہ اصل عمارت جو ہے وہ دل کی ہے. تو جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو تبھی ہمارے اندر یہ چیز آئے گی. راستے میں صبح صرف آ رہے ہوتے ہیں نا، جو بچوں کو دیکھتے ہیں راستے میں، اتنے خوبصورت بچے کوڑا چن رہے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی گدا گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی خواتین بوڑھی بوڑھی اتنے بھاری بھاری وہ سامان گتے ہر چیزیں اٹھا کے جا رہی ہوتی ہیں. اس وقت دل کڑتا ہے کہ یا اللہ کوئی صورت نکال کے ہمیں اتنا نواز دیے اللہ، اور ان کے لیے ہم کیا کریں. تو اس وقت کم از کم دعا کر لینی چاہیے، اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی اور ان کے حال کی اصلاح کے لیے کہ اللہ بہتر کر دے. ہر شخص کی نظر وہاں ہوتی ہے جو اس کے اپنے اندر ہوتا ہے نا. یہ کچھ لوگ دنیا دیکھ کے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ کون کتنا آگے بڑھا، اور کچھ لوگ نیکی دیکھ کر اس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمیں یہ فضل ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ آپ خود کسی لیول پہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو عبادت میں نیکی میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں لیکن بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے. لیکن اگر آپ کو وقت گزارنا پڑ جائے ان کے ساتھ تو آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت اوپر کے لوگ ہیں اور ہم کتنا نیچے آ چکے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ دیے رکھے، اور تاکہ ہماری وہ نیکی کی رغبت کا کم نہ ہو جائے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اپنی. میرے فادر مجھے ہمیشہ یہی سمجھاتے تھے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے جیا کرو، نہ کہ اپنے اس سے اوپر والے کو. مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. میں جیسے ہی بڑی ہوئی تو میں نے ایک بار پھر پاپا سے پوچھا اور میرے پاپا نے یہ مجھے بات دوبارہ سمجھائی. ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور فٹ پاتھ پہ چھوٹے چھوٹے سے بچے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچا تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا. اور میں جس طرح ہی اپنے سے بڑے والوں کو سوچتی تھی کہ ان کے پاس یہ ہے، تو مجھے ایک دم سے اپنے سے ہوتا تھا نہیں میں نے ایسا نہیں سوچنا، میں نے ان کو دیکھ کے جینا جو فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے کیڑے مکوڑوں میں لیٹے ہوتے ہیں تو ان کو اتنا ہوتا نہیں ہے. اور میں وہاں سے اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ایسا ہو. مجھے جو ادھر آ کے محسوس ہوتا ہے نا ہاسٹل میں، تو اگر سوچے تو یہ ہاسٹل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. جہاں والدین سے دوری ہے، بہن بھائیوں سے دوری ہے، لیکن وہاں ادھر ہاسٹل میں رہ کر بہت زیادہ خیر کے کام کرنے کی مدد ملتی ہے اور عبادات اچھے طریقے سے ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کی نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرے، نیکی کے بہت اچھے اچھے مواقع ملتے ہیں. صدقہ کرنے کی سب سے اچھی فیسلٹی ملتی ہے. مجھے یہاں پر رہ کر بہت اچھا یہ ماحول لگتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے رہے نا کہ یہاں کا یہ کھانا میری مرضی کا نہیں ہے یا میرا دل اداس ہو گیا ہے، تو دوسرے نمبر پہ یہ سوچے کہ ہمیں کتنا زیادہ یہاں پر علم دیا جا رہا ہے، ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے. استادہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، حتیٰ کہ میں غسل کر کے باہر نکلوں نا تو میرے دل سے ایک شکر نکلتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھا اوتھینٹک علم دیا اور جس پر میں مطمئن بھی ہوں الحمدللہ. میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی فقیر آ کے یہ بول دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دیں، تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ اس کی تصدیق کرے یا اس طرح کچھ کرے. تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حال ہے کہ جیسے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لیا کریں، کوئی ٹافی، کوئی بسکٹ، کوئی کچھ وہ کھانے کو دے دیا کریں، کہ کھانا تو کسی کو بھی کھلانا چاہیے، غریب ہو امیر ہو کچھ بھی ہو، کوئی مانگے یا نہ مانگے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.